الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو چھوڑ دو۔ انصاف اور عدل جو ہے وہ نہایت ضروری چیز ہے۔ جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ایمان ان کا حقیقی ہوگا، دل کے اندر ہوگا، تو لازماً وہ عمل صالح بھی کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ایک ساتھ بہت جگہوں پر آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے اور اعمال اس کے سارے بد ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں، کیونکہ اگر ایمان دل کے اندر ہوگا تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے گا، اور اس راضی کرنے کے لیے وہ بندہ جو ہے نیک اعمال کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کا ایمان سچا ہے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ قرآن کے اسلوب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فوری تقابلہ یا سائملٹینیس کنٹراسٹ پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا جو ایمان لائے، اور لازمی نتیجہ ایمان کا یہ ہوا کہ وہ عمل صالح بھی کرتے رہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ان کو مغفرت عطا فرمائے گا اور اجر عظیم دے گا۔ اور اس آیت کے اندر جو ہم نے ابھی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ گروپ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ کفر در حقیقت دل سے اٹھنے والے حق کی گواہی کو چھپا لینا ہے۔ گویا قرآن کی آیتیں پڑھیں اور دل کے اندر اتر گئیں اور حق مبرہن ہو گیا، اور اس کے بعد اس حق کو چھپا لیا، نہ صرف چھپایا بلکہ زبان سے انکار بھی کیا۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں، اور ان کے اس دل گواہی کو چھپانے اور اس کے اوپر جھوٹ بولنے کے سبب ان کے لیے جہنم کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو حقیقی سچا ایمان نصیب فرمائے اور ہم کو عمل صالح سے بھرپور زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔